وہ طارق جمیل جو بیان کر کر کے تھک جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ مزید کہیں نام نہ آئے، بات نہ کرنی پڑے، گلا تھک چکا، پک چکا، وہ طارق جمیل اس بات پر ناراض ہو جائیں کہ نام نہیں آیا، بیان مشورے میں نہیں ہے، اور وہ کہیں کہ میں کر کے رہوں گا۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب دکان پر ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ چلتی تھی تو رائیونڈ مرکز کے گیٹ کے سامنے دکانوں پر رش لگ جایا کرتا تھا، ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتا تھا۔ کہیں سے یہ خبر لیک ہو جاتی تھی کہ آج بیان طارق جمیل صاحب کا ہے، تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ لوگ کیسٹ پر بھی بیان سنتے تھے، گاڑیوں میں سنتے تھے تو بات کرنا بھول جاتے تھے۔ آنکھیں بن بادل برسات کر دیتی تھی، لوگ زار و قطار روتے تھے، لوگ تنہائی میں بیان سن کر توبہ کرتے تھے اللہ رب العزت سے، اپنے گناہوں پر، اپنی معصیتوں پر۔ جنت کا بیان سنتے تو جنت کے ایسے مشتاق ہوتے کہ اعمال جنت پر آتے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رجع اللہ فیوضہم، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز واپس لائے ہماری طرف۔ کیسٹیں چلیں، سی ڈیز چلیں، ویڈیوز چلے، کلپس چلے، ٹی وی چینلز پر آئے، 4 دانگے عالم میں مشہور ہوئے، 6 بر اعظموں تک گئے۔ ایسی محبوبیت، ایسی دل پذیری کم لوگوں کو نصیب ہوئی جیسی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ خاص و عام، مرد و زن، بالغ و نابالغ، عالم و جاہل، اپنے کیا پرائے، سب سنتے تھے، سر دھنتے تھے، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق مسلک، سب سنتے تھے، سنے جاتے تھے، لوگ سنتے چلے جاتے تھے۔ اور آج یہ عالم ہے کہ جو ان کی وجہ شہرت ہے، جو ان کی بنیاد ہے، جہاں سے وہ اٹھے ہیں، جہاں سے وہ آئے ہیں، جہاں سے ان کو پہچان ملی ہے، وہ دعوت و تبلیغ، اس کے راستے ان پر بند کیے جا رہے ہیں، گاڑیاں کھڑی کی جا رہی ہیں، گڑھے کھودے جا رہے ہیں، پہرے لگائے جا رہے ہیں، لٹھ بردار کھڑے کیے جا رہے ہیں، پیغامات دیے جا رہے ہیں، انہیں وہاں سے واپس کر دیا جائے۔ زمینی فیصلے نہیں لگتے، زمینی فیصلے نہیں لگتے۔ ایسی عالمگیر شہرت، ایسی زبردست مقبولیت، ایسی ہر دل عزیزی، ایسی دل پذیری، اور پھر ایسا راندہ درگاہ ہونا، لوگوں کی ایسی بیزاری کہ پلاننگ کرنی پڑے، شاگردوں کو اسٹیج کے سامنے بھیجنا پڑے، کسی سیاسی جماعت کے کارکن جتھے بنا کر تبلیغی اجتماع کے اسٹیج کے سامنے موجود ہوں تاکہ مولانا داخل ہوں تو اسٹیج پر آمد میں اور بیان کے شروع کرانے میں آسانی ہو۔ بھرے مجمع کے مشورے میں ایک شخص بھی ان کا نام لے لے، مشورے میں ان کا نام نہ آئے، کوئی ترتیب نہ بنے، وہاں سے ناراض اور خفا ہو کر اٹھیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ بیان میں کر کے رہوں گا۔ مولانا طارق جمیل جن کے بیان کے لیے آپ وقت لینے جائیں تو آپ کو 20 سفارشوں کا سہارا لینا پڑے، 20 واسطے نکالنے پڑے،
اور پھر بھی ان کا بیان اور ان کا وقت مل جائے تو خوش نصیبی کی معراج پر ہوں آپ. وہ طارق جمیل خود بیان کے لیے جا کر بیٹھے اور کوئی اس کا مشورہ نہ دے، اس کا نام نہ آئے، اس کی ترتیب نہ بنے. وہ طارق جمیل جو بیان کر کر کے تھک جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ مزید کہیں نام نہ آئے، بات نہ کرنی پڑے، گلا تھک چکا، پک چکا، وہ طارق جمیل اس بات پر ناراض ہو جائیں کہ نام نہیں آیا، بیان مشورے میں نہیں ہے، اور وہ کہیں کہ میں کر کے رہوں گا، اور پھر ان کی آمد کو روکنے کے لیے راستے بلاک کرنے پڑ جائیں. یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں. کیا لوگوں کے دلوں میں پیوست محبت دنیا کا کوئی شخص اور فرد نکال سکتا ہے؟ کیا کروڑوں سے بڑھ کر شاید اربوں انسانوں میں شہرت اور ہر دل عزیزی حاصل کرنے والا شخص، سوشل میڈیا پر چمک دمک رکھنے والا، ملینز فالوور رکھنے والا، گھنٹوں میں جس کی ویڈیوز ملینز کو چھو جائے، جس کا نام چینلز کی پیجز کی کامیابی کی ضمانت ہو؟ جب لوگ لڑا کرتے تھے کہ اس ڈائس پر اس چینل کو مائک رکھنا ہے، ہمارے اس چینل، اس پیج کو مائک رکھنا، اس مائک کی جگہ دے دو کیونکہ یہاں پر کھڑے ہو کر طارق جمیل نے بات کرنی ہے، وہ طارق جمیل ایک مائک کے لیے ترستا پھرے، تڑپتا پھرے، اس کے آڈیو میسیجز لیک ہوں یا وہ خود کہے کہ میں پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. اور جب ان آڈیو میسیجز کو دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ اخلاق کی تعلیم دینے والا، نرمی کی تعلیم دینے والا، صلہ رحمی کی تعلیم دینے والا، محبت اور نرمی کی تلقین کرنے والا، اس کے آڈیو میسیجز میں لفظ خباثت ہو، منافقت ہو، منافق ہو، منافقوں کا ٹولہ ہو، اور وہ کہے کہ میں نے یہ میسج فلاں کو بھی بھیجے ہیں، فلاں کو بھی بھیجے ہیں، آپ کو بھی بھیج رہا ہوں، آپ بھی سن لیں، وہ جا چکا، تمہارے بھی جانے کا وقت آ گیا ہے. دوسری طرف ان کا بیٹا اپنے چینل سے بیٹھ کر کہے او تبلیغ والو. یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں، یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں. کروڑوں دلوں کے خانوں سے محبت اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا. اس پوری کائنات میں دو جماعتیں ہیں جن کی گارنٹی اللہ رب العزت نے کلام پاک میں خود دی ہے، کلام مقدس میں خود دی ہے، کلام لازوال میں خود دی ہے. ایک انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. پوری کی پوری جماعت، پہلے والے، بعد والے، آخر والے، ان کی اتباع سب کے سب کو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. مولانا طارق جمیل صاحب نے صحابہ کے دشمنوں اور گستاخوں کو اٹھ کر کھڑے ہو کر، جبکہ آپ عالم دین ہیں، آپ کے چہرے پر عالمانہ شان ہے، عالمانہ وضاقتہ ہے، آپ کے سر مبارک پر عظیم الشان عمامہ ہے، مسکراتے ہوئے، باہیں پھیلاتے ہوئے، چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، خندہ پیشانی، اور اٹھ کر آپ نے گلے لگایا، باہیں پھیلا کر گلے لگایا. اس کی ویڈیوز بنی، وہ لاکھوں کروڑوں نے دیکھی. وہ جو منکرین قرآن ہیں، منکرین گستاخ ہیں، گستاخان صحابہ ہیں، جو علل اعلان تبرہ کرتے ہیں، جنہوں نے شام میں 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، پاکستان میں ہر دہشت گردی کے تانے بانے جن سے جا کر ملتے ہیں، ہمارے آفیسرز بتاتے ہیں اپنی ویڈیو کانفرنسز میں کہ یہ ہے وہ نام نہاد برادر اسلامی ملک جہاں سے یہ دہشت گردی کے تانے بانے ملتے ہیں. ان کا سرغنہ وہاں بھاگ گیا، وہاں سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہے. انہوں نے وہاں تربیت حاصل کی. ان لوگوں کے لیے آپ نے باہیں پھیلائیں، ان سے آپ ملے اور غالباً ایک آدھ جگہ آپ نے ان کی پیشانی چومی، اور آپ وہاں ان کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے کہا کہ دین کا کام تو یہ کرتے ہیں. آپ نے یہاں تک کہا کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. مفتی ابو محمد صاحب نے جو بیان دیا ہے، قلم ہی توڑ دیتا، جو انہوں نے کمال ہی کر چھٹیا. انہوں نے چند منٹ میں موضوع پر حرف آخر بول دیا.
انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات کہی، ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں ان کے ممبر پر بیٹھ کر یہ کہا کہ گالی دینے سے یا برا بھلا یا تبرہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ من انکر بصحبت ابی بکر فہو کافر، اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت اذ یقول لصاحبہ اس کا انکار ہے۔ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، صحابہ کے دشمنوں کے لیے۔ آپ تو قصے سنایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عثمان آگے بڑھے، حضرت علی المرتضیٰ نے یہ کہا، خالد بن ولید آگے بڑھے، سلمہ ابن الاکوع دوڑے۔ آپ تو صحابہ کے واقعات سنا کر مشہور ہوئے، آپ تو جہاد کے واقعات سنا کر مشہور ہوئے، آپ نے تو دعوت و تبلیغ کے لیے کام کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو دین سے جوڑا، مدرسے بنائے، اور واقعی آپ نے یہ سب کیا۔ آپ نے اپنے علاقے تلمبے میں بازار جسم فروش عورتوں کا اسے ختم کر دیا، سب کے وظیفے باندھ دیے، آپ نے یتیم بچیوں کی شادیاں کرائیں، طالب علموں کے خرچ اٹھائے، آپ نے زندگی کے 50 سال 6 بر اعظموں میں تبلیغ میں گزارے، آپ نے علماء کی جوتیاں سیدھی کیں، آپ نے مولانا سعید احمد خان صاحب سے سیکھا، آپ نے ساری دنیا کو قرآن سنایا، احادیث سنائی، آپ نے جنت سنائی۔ مولانا آج مخلوق خدا آپ سے اتنی بیزار کیوں ہے؟ وہ دعوت و تبلیغ جو آپ کا گھر تھا، جو آپ کی پہچان ہے، جس کے لیے آپ نے نصف صدی سے زیادہ تیاگ دی، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، آج وہاں کے دروازوں پر پہرے ہیں، آپ کا داخلہ نہیں ہو سکتا، وہاں مشورے میں کوئی آپ کا نام نہیں لے رہا۔ آج کوئی تشکیلی جماعت آپ کی عمارت میں نہیں جا رہی، آپ کسی علاقائی مرکز سے بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ فیصل آباد کے مرکز میں اگر بیان ہوتے ہیں، وہاں آپ کی رہائش ہے، چاہنے والے ہیں، کروا دیتے ہیں، اب شاید وہاں بھی نہ ہو پائے۔ آپ کے ہاں آ کر آپ سے درخواستیں کی جاتی ہیں کہ مشورے میں مت آنا۔ یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کے صحابہ بہت محبوب ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا کتب اللہ فی قلوبہم الایمان۔ ایک جگہ کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ، وہ اسی قابل تھے، وہ اس لائق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ جو صحابہ کا نام لے گا، ان کے پھریرے لہرائے گا، اللہ اس کی عزت کے جھنڈے گاڑ دے گا، اور جو وہاں ہلکا پڑے گا، وہاں نرمی اختیار کرے گا، وہاں کمپرومائز کرے گا، اور صحابہ کے دشمنوں کو گلے لگائے گا، ان کے لیے خندہ پیشانی سے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے دلوں سے اس کی محبت چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ، آپ یہ حدیث سنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور پھر مخلوق خدا کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ میرے ابو مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، بیٹا اللہ سے اپنے معاملات سیدھے کر لے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے تیرے معاملات سیدھے کر دے گا۔ دیکھ، جب تیرے معاملات اللہ سے خراب ہوں گے تو پھر تیرے معاملات ہر جگہ خراب ہوں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، نہ یہ زمینی سلسلے ہیں، نہ یہ زمینی فیصلے ہیں، نہ زمین پر کوئی مائی کلال کروڑوں دلوں سے بیک وقت آپ کی عزت اور محبت چھین سکتا ہے۔ مفتی ابو محمد صاحب نے اپنے بیانات میں درست کہا، اس معاملے میں آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم چھوٹے، بہت چھوٹے، بہت چھوٹے، آپ بڑے، بہت بڑے، اتنے بڑے کہ ہم سر اٹھا کر دیکھیں تو ہماری ٹوپی گر جائے۔ آپ کے مقابلے میں ہم یہ نہیں کہتے ہماری دستار گر جائے، آپ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں ہماری دستار فقط ایک تار ہے۔ لیکن مولانا یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ فیصلے زمینی نہیں ہیں، یہ سلسلے زمینی نہیں ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زمینی نہیں ہے۔
یہ کہیں اور سے ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ فقط یہی ہے، آپ نے صحابہ کے معاملے میں ہلکا پن اختیار کیا، آپ نے دشمنان صحابہ کو گلے لگایا، آپ نے وہاں جا کر وہ تقریریں کی جس سے آپ مشہور تو بہت ہوئے، آپ کے کلپ تو بہت بنے، آپ کے شارٹس تو بہت بنے، اور لگانے والوں نے اس کے ساتھ مرثیہ لگا کے اسے چلایا تو خوب، لیکن بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے باطل کو فائدہ ہوا، اور صحابہ کے ماننے والے اور محبین اور عاشقین اور جانثار اور پروانوں اور دیوانوں کو اور اس کوس کو آپ سے نقصان پہنچا۔ کیا وجہ تھی کہ آپ کو علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ سے فون کر کے معذرت کرنی پڑی؟ تو حضرت نے کہا کہ علی اعلان مجمع میں غلط باتیں کرتے ہو اور پھر فون پر تنہائی میں معافی مانگتے ہو۔ مفتی ابو محمد صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ گئے، بیٹھ کر باتیں ہوئیں، آپ نے معذرت کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے غلطیاں کی۔ ہاں، وہ ایک مرد قلندر، وہ اسلام آباد کا ایک لڑکا بلال شہید، اس نے آپ کو کال کی تھی، آپ کو لگا ہوگا ایک لڑکا ہے، صحابہ کی راہ کا ایک دیوانہ بھی اللہ کی قسم ساری دنیا پہ بھاری ہے۔ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں، یہ زمینی فیصلے نہیں ہیں، یہ جو فاصلے ہیں یہ کہیں اور کے فیصلے ہیں۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تبلیغی جماعت کا ایک نظم ہے، وہاں آپ میڈیا اور سوشل میڈیا کیسا استعمال نہیں کر سکتے، وہاں آپ نظم اور مشورے کے بغیر ہر جگہ جا کر بیانات نہیں کر سکتے، وہاں پوری ترتیب سے جڑنا ہوتا ہے۔ جب تک آپ جڑتے رہے وہاں پر پھر بھی آپ کا لحاظ تھا، اگرچہ اس وقت بھی آپ آداب کی خلاف ورزی کر رہے تھے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں اتنے بڑے نظم پر بات کرنے والے؟ لیکن چونکہ عام لوگ سنیں گے، سارے ساتھی سنیں گے، ان کی سمجھ میں بھی بات آئے۔ دعوت و تبلیغ کو آپ سے تکلیف نہیں ہے، ان کا اپنا ایک نظم ہے، وہاں مشورہ ہے، وہاں آداب ہے، وہاں نظم ہے۔ آپ کی حمایت میں کون بول رہا ہے؟ آپ کا بیٹا چھپڑ دا گواہ ڈڈو۔ آگ نہ لگ جاتی پورے ملک میں اگر آپ اتنے ہی ہر دل عزیز ہوتے جتنا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا تھا، اور اب آپ نہیں ہیں، اور آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، اور اس طرف آپ واپس جانا نہیں چاہتے جہاں جا کے آپ کو سمجھ آئے کہ مجھ سے ہوا کیا ہے۔ حضرت مفتی ابو محمد صاحب نے بہت صائب مشورہ دیا ہے، بہت درست رائے دی ہے، اللہ کرے وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس پر عمل کریں، اور صدقہ دل سے اللہ پاک سے آپ توبہ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت، بلاغت، شیرینی، ہر دل عزیزی، دل پذیری عطا فرمائی ہے، آپ دنوں میں واپس پلٹ آئیں، اور پھر آپ صحابہ کے ترانے گائیں، اور پھر آپ باطل کو للکاریں۔ دعوت و تبلیغ تو رہی اپنی جگہ، وہ چلتا رہے گا۔ ایک طارق جمیل اہل باطل کے خلاف میدان عمل میں اترے، اف اگاں لگ جائیں باطل دے ملکاں وچ تے میداناں وچ، وہاں نہ صحیح دعوت و تبلیغ کے پورے نظم میں آپ واپس آ جائیں۔ ان کو کسی فرد واحد سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ تو دنیا کے ہر فرد کو باہیں کھول کر قبول کرتے ہیں۔ آپ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، پہلے والی ہر دل عزیزی آپ کو ملے گی، اور وہ اللہ دیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں، اور جہاں سے آپ میسج کر کر کے کہہ کہ جی مولوی خورشید، مولوی ضیاء الحق تے فلانا تے خواجہ صاحب تے ڈاکٹر صاحب، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ مرتبہ اور مقام واپس ملنے والا ہے۔ بیمار ہوئے تھے جن کے سبب میر، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اس مرض کی دوا یہاں نہیں ہے۔ آپ یہ میسیجز، یہ شکوہ، یہ دنیا میں مشہور کرنا اور یہ والی دھمکیاں دے کر جتنا اس کا علاج کرنا چاہیں گے، یہ مرض لادوا ہے، اس کا علاج نہیں ہوگا۔ بڑھتا گیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، اس بیماری دل نے آخر دل کا کام تمام کیا۔ اور جہاں سے آپ دوا لے رہے ہیں وہاں سے دوا ہوگی نہیں، وہاں سے فرق پڑے گا نہیں۔ آپ نہیں سمجھ رہے، ورنہ ہر آدمی اور لائن کا اور بطور خاص علماء سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ مرض کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ چارگری بیماری یہ دل کی، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ تو دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ آپ اپنی تقاریر میں اکثر کہا کرتے ہیں، وہ شاہی
جو پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا معلوم کیا ہے راہ رسم و شاہ بازی. اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر آپ کو سجھا دے وہ راہ رسم و شاہ بازی، اور ایک مرتبہ پھر واض و بیان اور تقریر اور فصاحت و بلاغت کے آسمان پر آپ عقاب بن کر اڑیں، یہ ہماری دعا ہے. اللہ رب العزت ایک مرتبہ آپ کو پھر لائے، لیکن آپ کو اپنے اس جرم عظیم پر توبہ کرنی ہوگی. صحابہ کے معاملے میں آپ بہت ہلکے ہوئے، اور صحابہ دشمنوں کے معاملے میں آپ نے وہ محبتیں برسائیں کہ الامان الحفیظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.